وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب کہا جائے ان کو تعالوا تم آ جاؤ الی ما انزل اللہ اس چیز کی طرف جو اللہ نے اتارا، وإلی الرسول اور رسول کی طرف جو اتارا، قالوا حسبنا انہوں نے کہا ہمیں کافی ہے، ما وجدنا علیہ آباءنا وہ چیز جس کے اوپر ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو، اولو کان آباہم کیا اگر ہوں ان کے آباء و اجداد لا یعلمون شیئا کسی چیز کو نہ جانتے ہوں، ولا یہتدون اور ہدایت یافتہ بھی نہ ہوں۔ پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حلال اور حرام کرنے کا اختیار جو ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال کر دے کسی چیز کو حرام کر دے۔ جو کافر تھے مشرک لوگ تھے انہوں نے حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کیا ہوا تھا، جس جانور جو حلال تھا اس کو اپنے اوپر حلال کیا ہوا تھا، 5-6 جانور پیچھے جو اللہ نے تذکر کیا ہے، ما جعل اللہ من بحیرہ ولا سائبہ ولا وسیلہ ولا حام، تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہی ہیں کہ ان لوگوں کو چاہیے اس بات کو مانے، اس حکم کو مانے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر جو نازل ہوتا ہے اس حکم کو مانے، اس بات کو مانے، اس کے علاوہ اور کسی کی بھی بات کو نہ مانے۔ جب ان لوگوں سے کہا جاتا تھا، کافروں سے، مشرکوں سے، منافقوں سے کہ تم اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو، اس کے علاوہ کسی کی بات نہ مانو، اللہ کی اتباع کرو، اللہ کے رسول کی اتباع کرو، تو یہ لوگ کہتے تھے ما وجدنا علیہ آباءنا ہم تو اپنے آباء و اجداد کے اپنے باپ دادو کی تقلید کریں گے، اپنے باپ دادو کی بات مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیغمبر ان لوگوں کو کہہ دیں اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون ان کے باپ دادے اگر کچھ نہ جانتے ہو، ان کو حقیقی علم نہ ہو، وہ غلط راستے کے اوپر ہوں، ہدایت نہ یافتہ بھی نہ ہوں، برے راستے کے اوپر چل تب بھی وہ ان کی بات مانیں گے، ان کے جو طریقے ہوں گے ان کو اختیار کریں گے، اللہ اور رسول کی اتباع نہیں کریں گے۔ اس آیات کے اندر ان آباء و اجداد کی، ان لوگوں کی تقلید کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام فرما دی ہے جو غلط راستے کے اوپر چل رہے ہیں، جو ہدایت یافتہ نہیں ہیں، جو سیدھے راستے کے اوپر نہیں چل رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان لوگوں کے راستے کے اوپر نہیں چلنا۔ آج کل کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ تقلید کرنا حرام ہے، تقلید ناجائز ہے، یعنی جو ائمہ کرام نے، جو مجتہدین نے مسائل قرآن پاک سے نکالے ہیں، حدیث پاک سے نکالے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ ہو گیا، امام مالک ہو گئے، امام شافعی ہو گئے، امام احمد بن حنبل ہو گئے، تو کہتے ہیں کہ ان کی تقلید نہیں کرنی چاہیے، ان کی بات نہیں ماننی چاہیے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ماننی چاہیے۔ تو یہاں بات سمجھے کہ تقلید کی دو قسمیں، ایک ہے تقلید جائز، دوسری ہے ناجائز۔ تقلید ناجائز وہ ہے اس کی تقلید نہیں کرنی چاہیے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو، جو قرآن اور حدیث کے جو بات خلاف ہو اور خلفاء راشدین کے بات کے خلاف ہو، صحابہ کرام کے عمل کے خلاف ہو، تو ایسی تقلید کرنا ناجائز ہے اور حرام ہے۔ جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہو، صحابہ کے قول کے مطابق ہو، خلفاء راشدین کے قول کے مطابق ہو، یہ کوئی مسئلہ قرآن حدیث کے اندر نہیں ملتا، نہ خلفاء راشدین کے عمل سے ملتا ہے، نہ صحابہ کے عمل سے ملتا ہے، قرآن حدیث کے اندر کوئی صراحتاً موجود نہیں ہے۔ اگر ائمہ کرام مجتہدین تک اس کے اندر اجتہاد کر کے ہمارے سامنے وہ مسئلہ پیش کر دیتے ہیں جو قرآن کے اشاروں کے مطابق ہے، قرآن کے نصوص کے مطابق ہے، قرآن کے اوپر قیاس کر کے، حدیث کے اوپر قیاس کر کے وہ مسئلہ ہمیں بتایا ہے، تو ہم اس کی تقلید کرنا جائز ہے، بلکہ فرض اور واجب ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جب وہاں آپ جائیں گے گورنر بن کر، تو آپ کے پاس لوگ جھگڑا کے جو کیا ہوگا وہ فیصلہ کروانے کے لیے آپ کے پاس آئیں گے، تو آپ کس چیز کے مطابق فیصلہ کریں گے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں قرآن کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قرآن مطابق کے اندر وہ فیصلہ نہ ہو، بات نہ ہو، تو پھر کس کے مطابق فیصلہ کریں گے؟ حضرت معاذ نے کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، حدیث کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر حدیث کے اندر بھی موجود نہ ہو، میرے فرمان کے اندر بھی موجود نہ ہو، پھر کس چیز کے مطابق آپ فیصلہ کریں گے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اجتہاد برأیی، پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کر کے فیصلہ کروں گا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کے اوپر ہاتھ مارا اور فرمایا کہ تعریف ہے اس ذات کی جس نے میرے قاصد کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، وہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے جس کا رسول اس کے اوپر راضی ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اجتہاد کر کے اپنی رائے کے ساتھ کوئی مسئلہ اگر نکالا جائے تو جو قرآن اور حدیث کے اندر نہیں ہے تو اس کے اوپر عمل کرنا جائز ہے، اس کے مطابق چلنا چاہیے، ائمہ کرام کی تقلید کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر بھی ارشاد فرمایا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم اہل علم سے پوچھو اگر تم خود نہیں جانتے۔ اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے، تمہیں سمجھ نہیں ہے، تمہارا علم کم ہے، تو تمہیں حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم والے ہیں، جو سمجھدار ہیں، ان لوگوں سے پوچھو، ان لوگوں سے اپنے مسائل حل کرو، ان لوگوں کے اندر اپنی دینی اور دنیاوی معاملات کے اندر، دینی معاملات کے اندر جو بھی کوئی مسئلہ ہے جو علم والے ہیں ان سے پوچھو۔ اسی وجہ سے تقلید کرنا جائز ہے بلکہ واجب ہے ائمہ کرام کی، ہم ان کو امتی مانتے ہیں، کوئی خدا اور رسول نہیں مانتے۔ ہاں، ایسی تقلید کرنا بالکل ناجائز اور حرام ہے جو غلط راستے کے اوپر ہو، جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو، جیسے آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کرو۔ کافر و منافق کہتے تھے ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع نہیں کریں گے، ہم اپنے آباء و اجداد کی اتباع کریں گے، جس راستے کے اوپر ہمارے باپ دادا چلتے تھے ہم اس راستے کے اوپر چلتے تھے۔ اللہ نے فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، ان کے باپ دادا اگر غلط راستے کے اوپر چل رہے ہوں، گمراہ ہوں، کو سمجھ نہ رکھو، تب یہ ان لوگوں کے راستے کے اوپر چلیں گے۔ اسی وجہ سے تقلید کرنا جائز ہے، اور ائمہ کرام جو ہم مانتے ہیں، امام ابو حنیفہ کو، امام مالک کو، امام شافعی کو، امام احمد بن حنبل کو، ان کی تقلید کرتے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے ہمارے سامنے قرآن اور حدیث کے ذریعے وہ مسائل پیش کیے ہیں جو ہم نہیں جان سکتے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔